آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کی سماعت قواعد کی تشکیل تک مؤخر کرنے کا معاملہ چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اکثریتی فیصلے کو ختم کر دیا۔ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے کیس میں درخواست سے ہٹ کر فیصلہ دیا گیا۔ جج سمجھے کہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے تو اسے چیف جسٹس کو مناسب احکامات کے لیے بھیج سکتا ہے۔ سینٹ میں سپریم کورٹ قواعد و طریقہ کار سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور۔ بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے۔ قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکی ہے۔ سینٹ میں وکلاء کی فلاح اور تحفظ کا بل بھی منظور۔ سپریم کورٹ کے قواعد سے اور طریقہ کار سے متعلق بل اعلیٰ عدلیہ کی مزید مضبوطی کا باعث بنے گا۔ بل سے آرٹیکل 184(3) کے عمل کو شفاف اور جامع بنانے میں مدد ملے گی۔ بل انصاف کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔ سپریم کورٹ کے قواعد و طریقہ کار سے متعلق بل کی منظوری پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کو اتحادیوں کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی کے شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایک دن میں حل۔ سحر و افطار میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس عمل کی مسلسل نگرانی کی جائے اور کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ محمد شہباز شریف۔ ملک کی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے منہ سے آئین جیسی مقدس شے کا نام لینا گھناؤنا مذاق ہے۔ نئے سہولت کاروں کی مدد سے تیار کی گئی سازش پکڑی گئی۔ ملک، ریاست اور ادارے تم جیسے دہشت گرد و فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ گورنر ہاؤس پشاور میں نوتعینات چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری۔ جسٹس روح الامین خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ شہداء ہمارا فخر بریگیڈیئر مصطفیٰ برکی وطن کا بہادر بیٹا۔ بریگیڈیئر برکی نے جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں راہ حق میں جام شہادت نوش کیا۔ ملٹری کیریئر کے دوران بریگیڈیئر برکی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ دہشت گردی کے متعدد نیٹ ورکس کو کامیابی سے ختم کیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ۔ کرک سے تعلق رکھنے والا 29 سالہ سپاہی ارشاد اللہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری۔ کرونا کے مزید 98 کیس سامنے آ گئے۔ لاہور 22، پشاور 2 اور اسلام آباد میں 14 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ ایک شخص جاں بحق، 22 کی حالت نازک۔ گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے 4639 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.11% ریکارڈ۔ پاکستان خود مختار ریاست ہے، مسائل کے حل اور دو طرفہ معاملات پر تعاون کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان جمہوریت، انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں سمیت تمام شعبوں میں شراکت داری قائم ہے۔ پاکستان بھارت تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں۔ نائب ترجمان محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کی میڈیا بریفنگ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد۔ نیو یارک گرینڈ جیوری نے فرد جرم انتخابی گوشواروں میں اداکاری کو دی جانے والی رقم چھپانے کے الزام میں عائد کی۔ عدالتی فیصلے کے خلاف سابق صدر کے حامیوں کا شدید احتجاج، مینہٹن میں مظاہرہ۔ بھارتی شہر اندور میں مندر کی چھت گرنے سے 35 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک شخص تاحال لاپتہ۔ مندر کی بالائی منزل پر پجاریوں کی بڑی تعداد کے باعث چھت بیٹھ گئی۔ حادثے کی تحقیقات جاری۔ ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر جبکہ سندھ کے علاقوں جیکب آباد اور کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔
ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے بات چیت جاری، تجویز دی ہے کہ بھارت کے میچز نیوٹرل مقام پر کھیلے جائیں جبکہ باقی میچز پاکستان میں ہوں۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کی میڈیا سے گفتگو۔ میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ عالمی نمبر 1 اسپین کے کارلوس الکراز کی مقامی کھلاڑی ٹیلر فرٹس کو شکست دے کر لاسٹ 4 کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ روس کے ڈینیل میڈویڈیو اور کیرن خچنوف بھی سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ اور یویفا ویمنز چیمپئن لیگ، انگلش کلب چیلسی کی دفاعی چیمپئن فرانسیسی کلب اولمپک لیون کو سنسنیخیز مقابلے کے بعد شکست، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ سیمی فائنلسٹ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، چیلسی نے اولمپک لیون کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے مات دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کی سماعت، قواعد کی تشکیل تک مؤخر کرنے کا معاملہ۔ چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اکثریتی فیصلے کو ختم کر دیا۔ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے کیس میں درخواست سے ہٹ کر فیصلہ دیا گیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کی سماعت، قواعد کی تشکیل تک مؤخر کرنے کا معاملہ۔ قواعد بنیادی طور پر تشکیل دیے جانے ہیں، جس کی وجہ سے اس آرٹیکل کے تحت جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان کو مؤخر کرنے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس پر چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اکثریتی فیصلے کو ختم کر دیا ہے۔ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے کیس میں درخواست سے ہٹ کر فیصلہ دیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ ادارے کی ساکھ کا خیال رکھنا ہوگا، مشاورت کے بعد فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمان نے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بل پاس کیا ہے۔ منجے ہوئے سینئر وکلاء اور سیاستدانوں نے بل کی تعریف کی ہے، چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی عزت وقار میں مزید اضافہ ہو۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ معزز جج کے انکار کے بعد بینچ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گیا ہے۔ ایک بات بار بار ثابت ہو رہی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاملے پر ہیجانی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہمارا پہلے روز سے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط بل کی منظوری اعلیٰ عدلیہ کی مزید مضبوطی کا باعث بنیں گی۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ بل سے بینچ کی تشکیل میں شفافیت جبکہ آرٹیکل 184(3) کے عمل کو جامع بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بل کی منظوری انصاف کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل 2023 کی منظوری پر ملک بھر کی وکلا برادری کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان قابل تعریف ہیں جنہوں نے ایک نئی تاریخ لکھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وکلا برادری سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کا تحفظ و فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سب کے حقوق کے لیے لڑنے والے وکلا کے اپنے حقوق کے حوالے سے وہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ قانون کی منظوری سے وکلا کو نہ صرف بہتر ماحول فراہم ہوگا بلکہ وہ قانونی تحفظ میں اور بھی بہتر خدمات انجام دے سکیں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے منہ سے آئین جیسی مقدس شے کا نام لینا بھی گھناؤنا مذاق ہے۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ وہ سازش جو تم نے نئے سہولت کاروں کی مدد سے تیار کی تھی وہ پکڑی گئی ہے۔ ملک، ریاست اور ادارے تم جیسے دہشت گرد اور فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان کے عوام کے لیے فلاحی پروگرامز پر مکمل توجہ دی۔
اسلام آباد میں سفیروں کے اعزاز میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے افطار ڈنر سے خطاب کی تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ پاکستان میں مختلف ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں افطار عشائیے سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا کو اس وقت مذہبی ہم آہنگی، اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے شدید معاشی مشکلات کے باوجود عوامی فلاح کے لیے کاوشیں کیں۔ The first and only social safety net in Pakistan, the Benazir Income Support Program, provides economic support to the poorest of the poor. We are facing the consequences of this devastating climate catastrophe, and the people who are suffering as a result of that didn't necessarily play such a role. Economic consequences of the COVID pandemic that has had economic consequences for my country and every single country sitting here today. And then obviously there's the heightened geopolitical context that we live in at the moment. تقریب سے خطاب میں ڈین آف ڈپلومیٹک کور عطا جان معاملہ موفت نے کہا کہ عالمی امن کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور روابط کا فروغ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو میں مختلف ملکوں کے سفیروں نے مذہب کی بنیاد پر تفریق کے خاتمے پر زور دیا۔ It's the most special time of the year. I really enjoyed it, and it's really special to be able to do it in an interfaith setting. جو نہیں اپنے بچوں کا پال سکتے ان کا سوچو، اور اسی کے اسپرٹ میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ Holy month of Ramadan is quite important in the Islam. Ramadan is a beautiful opportunity to share. Fantastic to see so many people breaking the fast together at an iftar like this. Have iftar dinners together, celebrating not only the Ramadans but also having an interfaith. It's very important to take part in these cultural events, religious events that bring everybody together in Pakistan. افطار عشائیے میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان، وزیر مملکت خارجہ امور ہینا ربانی کھر، وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر شازیہ مری، وفاقی وزیر صنعتی پیداوار کے علاوہ کابینہ ارکان، سینیٹرز اور دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن، رواداری، بھائی چارے کی بات کی ہے۔ مختلف سفرہ کے لیے بین المذاہب افطار ڈنر میں بھی کچھ ایسا ہی سما دیکھنے کو ملا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صحافی ممتاز احمد طاہر کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ممتاز احمد طاہر جید صحافی تھے جن کی شعبہ صحافت کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 50 سال سے علاقائی اخبارات کے فروغ اور استحکام کے لیے کام کرنے والی شخصیت کا اس دار فانی سے جانا ریجنل میڈیا کے لیے ایک خلا پیدا کر گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صحافی ممتاز احمد کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سینئر صحافی ممتاز احمد طاہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ممتاز احمد طاہر علاقائی صحافت کے فروغ کا ایک بڑا نام تھے۔ ان کی وفات ریجنل میڈیا کے لیے بڑا نقصان ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ پارٹی پریشر پر استعفیٰ دینے والا شخص ملک کے لیے کیسے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ ایک اور کیس میں عدالت نے توشہ خانہ کیس اور ویڈیو لنک سماعت کے حوالے سے عمران خان کی درخواستوں کو بھی اپریل میں فکس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ پارٹی پریشر پر استعفیٰ دینے والا شخص ملک کے لیے کیسے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ ایک اور کیس میں عدالت نے توشہ خانہ کیس اور ویڈیو لنک کے سماعت کے حوالے سے عمران خان کی درخواستوں کو بھی اپریل میں فکس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ ریمارکس دیے ہیں
کہ پارٹی پریشر پر استعفیٰ دینے والا شخص ملک کے لیے کیسے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ وہ شخص جو پارٹی پریشر میں آ کر استعفیٰ دے دے، وہ شخص ملک کے لیے کیسے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ ایسا کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، اور انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بات مینشن کی ہے۔ Performance monitoring report for fiscal year 2021-2022 as required by Section 6 and 7 of the Fiscal Responsibility and Debt Limitation Act 2005 and Section 35 of the Public Finance Management Act 2019. The said report stands late. Item number 3, calling attention. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اس وقت وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج ایجنڈے کے مختلف نکات ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے اور بات چیت کا سلسلہ جو وہ جاری ہے۔ معزز اراکین اسمبلی اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کے حوالے سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ پارٹی پریشر پر استعفیٰ دینے والا شخص ملک کے لیے کیسے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ ایک اور کیس میں عدالت نے توشہ خانہ کیس اور ویڈیو لنک سماعت کے حوالے سے عمران خان کی درخواستوں کو بھی اپریل میں فکس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے کیسز کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ پی ٹی وی بلال شیخ سے۔ جی بلال، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جو ہے اہم کیسز لگے ہوئے تھے۔ اس میں 2 عمران خان کے تھے، ایک توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے اس کے خلاف وہ اپیل میں آئے ہوئے ہیں، اور دوسرا ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں جو پیش کی درخواست ہے۔ ان دونوں درخواستوں پہ یہ ان کی جانب سے سزا کی گئی تھی کہ جلد سماعت کی جائے۔ عدالت نے اپریل کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں دونوں سماعتوں کو، ان دونوں درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو رکن ہیں ایک قومی اسمبلی عبدالشکور شاد، ان کے جو استعفے کا معاملہ تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا جو قبول کر لیا گیا تھا، اس کے خلاف وہ عدالت میں آئے تھے۔ اس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی، اور عامر فاروق نے اس درخواست پہ برہمی کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن ہیں عبدالشکور شاد کی درخواست پہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے جب استعفیٰ دیا تھا اس پہ آپ کے اپنے دستخط تھے؟ انہوں نے عبدالشکور شاد نے کہا جی میرے اپنے دستخط تھے، تاہم میں نے پارٹی کے دباؤ پہ استعفیٰ دیا، جس پہ جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے ملک سے مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ اگر اپنی پارٹی کی قیادت کے دباؤ پر استعفیٰ دیتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کیسے سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ آپ کا ووٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، لیکن آپ عوام اور ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ قبول کریں کہ آپ نے استعفیٰ دے کر غلط کیا ہے۔ عدالت نے عبدالشکور شاد کے استعفے کی منظوری کا جو اسپیکر کا جو نوٹیفیکیشن تھا، جو حکم نامہ، سپریم کورٹ میں جو سماعت پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے الیکشن سے متعلق جس بینچ میں جاری ہے، وہ بینچ پہلے 9 سے شروع ہوا، 9 ارکان کے بعد پھر 7 ہو گئے، 7 کے بعد پھر 5 ہو گئے، 5 کے بعد پھر 4، اور آج معلوم ہوا ہے کہ 4 میں سے بھی ایک معزز محترم جج جمال مندوخیل صاحب نے جو ہے وہ سماعت سے معذرت کی ہے، لیکن انہوں نے جس بنیاد پہ معذرت کی ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر معزز جج ہیں، ان کی بات پہ ہم سب کو اعتبار ہے، اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہے، یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں جو باتیں لکھی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اس حوالے سے نہیں کہ یہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، افسوسناک اس حوالے سے کہ اگر انصاف کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ان رویوں کا اظہار کریں گے
جو رویہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ فیصلہ لکھتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، میری رائے ہی نہیں لی گئی اور فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے۔ یہ ایک قومی سانے سے کم یہ بات نہیں ہے، یہ آج پوری قوم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بارز ہیں، جو بارز کی منتخب لیڈرشپ ہے، یہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ ایک المیہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، فل بینچ، لارجر بینچ نے، اور انہوں نے 100 موٹو کے متعلق ایک بڑا مفصل فیصلہ دیا۔ وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا فیصلہ ہے۔ قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا جائے، یہ بھی آج ہوا ہے۔ اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معزز جج یا ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی رجسٹرار کے طور پہ جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ قابل عزت ہیں، لیکن ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے مقابلے میں ان کی رائے اور ان کا سرکلر، اور اس سرکلر کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے بینچ کو جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیے گا، ان کے فیصلے کو انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ جو ہے یہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جبکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کا فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تھا، اس نے جو فیصلہ سنایا ہے، وہ فیصلہ جب تک اس سے بڑا بینچ یا وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ فیصلہ فیلڈ ہولڈ کرے گا، وہ سب پہ پابند ہوگا، وہ ایک سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ان افیکٹو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ پریکٹس ہو تو پھر تو سرکلر تو پھر جاری ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ پھر کوئی اور ڈویژن بھی جو ہے وہ سرکلر جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی منسٹری کا جو ہے وہ ڈویژن وہ بھی سرکلر جاری کر سکتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ روز سرکلر جاری کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور ایک جو ہے وہ المیہ کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ کوئی معزز جج کسی کاز کے اوپر ریکیوز کر جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کاز اگر سماعت کے لیے تو دوبارہ اس میں بیٹھ جائے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ اس بینچ میں جو کہ 9 سے شروع ہو کے اب 3 پہ آ گیا ہے، اس میں ایک معزز جج جن کا مجھے بے پناہ احترام ہے ان کی ذات کا، لیکن میں ان کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا فیصلہ بھی کہ جب انہوں نے پہلے ریکیوز کیا ایک مرتبہ، بینچ سے علیحدہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ دوبارہ جب کاز آیا تو اب وہ بینچ کا جو ہے وہ دوبارہ حصہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس سے متعلق جو ہے وہ جن پہ اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پوری قوم کے بڑے ہیں، جن سے پوری قوم کو توقع ہے کہ وہ ایک بحرانی کیفیت جو ایک فرد واحد نے جو فتنہ ہے، اس فتنے نے 10 سال محنت کی ہے، 2014 سے وہ شروع ہوا ہے اور یہ 2023 میں آ کے اس فتنے نے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سیاسی طور پہ بحران، انتظامی طور پہ بحران،
اور جوڈیشری کو بھی اس نے بحران میں مبتلا کر دیا. معاشی طور پہ بحران یہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے. یعنی وہ فتنہ جو ہے وہ ایک بحرانوں کا منبع ہے. ہر برائی ہر بحران اس سے جنم لیتا ہے. یہ جو بحران ہے جو جوڈیشری میں ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی ماخذ وہی ہے. ہر برائی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اگر قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر نہ کیا جاتا اور قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو انہی کورٹ میں اور انہی سڑکوں پہ اور یہ FBI کی بلڈنگ میں جو ہے وہ رسوا نہ کیا جاتا, انہیں جو ہے وہ ان بلڈنگوں میں جو ہے وہ رلایا نہ جاتا, تو شاید بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بحرانی کیفیت پیدا نہ ہوتی. یہ بحرانی کیفیت بھی اسی فتنے کے جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. اور یہ جو اسمبلیوں کا بحران یہ بھی اس نے توڑی ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اب اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ کس طرح سے اس ملک میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا اور کس طرح سے پچھلے 10 سالوں سے اس ملک کو جو ہے وہ بحران در بحران جو ہے وہ کا شکار کر رہا ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہو, اس ملک میں انارکی ہو اور خدا نہ خواستہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو. اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ اس نے جو 10 سالوں میں کیا ہے اس کے تمام اقدامات اور خاص طور پہ یہ اسمبلیاں توڑنے کا اقدام جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے. یہ اسمبلیاں آئینی طور پہ نہیں توڑی گئیں. یہ اسمبلیاں دونوں جو صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے نہیں توڑی. وہ ببانگ دہل کہتے رہے کہ ہم نہیں توڑنا چاہتے, MPs کہتے رہے ہم نہیں توڑنا چاہتے. یہ اس فتنے کی دھونس تھی, اس کا تکبر تھا, اس کی ضد تھی, اس کا پروگرام تھا یا اس کا ایجنڈا تھا کہ اس نے جو ہے یہ اسمبلیاں توڑی. اس بات کا جائزہ لیا جانا چاہیے. جب یہ 9 رکنی بینچ بیٹھا تھا تو ایک معزز جج نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا بھی تھا. تو میں اب آخر میں یہ اپیل کروں گا تمام معزز جج صاحبان سے بالعموم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بالخصوص. ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار, بڑے بیلنسڈ, بڑے دانا انسان ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہ آپ ہی کا بنایا ہوا جو ہے یہ قول ہے, ان معزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑوں کا بنایا ہوا قول ہے. ایسی صورتحال میں اب اگر فل بینچ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا, انصاف تو شاید ہو, میں توقع کرتا ہوں کہ آپ انصاف ہی کریں گے, لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا. اور قوم کو اگر اس مرحلے پہ انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو یہ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے گا. جو اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جائے گا. آپ اس کا حصہ نہ بنیں, آپ قوم کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں. آپ یا تو فل بینچ بنائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام فریقین کو جو بھی اس سے متعلق ہیں ان سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو, سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہو. اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے سرکولر میں آج یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے وہ قابل عمل نہیں ہے, تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر ایسا ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ پھر قابل عمل نہیں ہوگا. وہ پھر ایک اور نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے گا اور ملک کو جو ہے وہ مزید اس طرف دھکیلے گا جو کہ اس فتنے کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے. بہت شکریہ.
جی میں نے اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اور میری جماعت کا موقف جو ہے اس کے قریب قریب ہی ہوگا کہ ایسا فیصلہ جو ہے اس بحران کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو بڑھائے گا، اور شاید اس کے اوپر سرکلر کی زبان میں جیسے معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس کے اوپر بھی ممکن نہ ہو۔ اکیلے ہوئے تو وہ اکیلے بھی الیکشن کروا کے چھوڑیں گے، تو یہ تو معزز عدلیہ کی عزت کا سوال ہے، تو ان کو بنانے میں کیا فیصلہ؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معزز چیف جسٹس کے مقام، ان کے عہدے اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن پہلے گزشتہ روز اپیلیں تھیں وہ واپس لے لی، اس اپیل کو واپس لینے میں حکومت کو 1 سال کیوں لگا، اور بالخصوص ایک جب کیس زیر سماعت تھا کیا آپ لوگوں نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، ایک کیوریٹو جو ریویو ہے نا، یہ کیسے ہی یعنی یہ اس وقت کی حکومت کا ایک یعنی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور ایک آزاد منش، ایک انصاف کرنے والے جج کے خلاف جو ہے ایک اگریشن تھا، تو وہ ابھی یہاں پہ اس کی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا، ادھر آفس میں ہی پڑا تھا۔ تو اس سے متعلق جو ہے وہ کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس بارے میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے، پھر اٹارنی جنرل آپ کو معلوم ہے کہ وہ چینج ہوتے رہے، تو اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ نے کیا، اور یہ کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا اس وقت یہ اپیلیں یا یہ درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت کیا، ابھی ان کا کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ سر پہلے آپ کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو بنانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں اسمبلیاں جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے توڑی ہیں وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے تھے تو وہ یہ آفر لے کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آتے، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، گفتگو کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے تو وہ آتے، آگے بیٹھتے، بیٹھ کے بات کرتے، لیکن وہ تو رہتے ہی کسی اور دنیا میں ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے اور کنسنسس کے اوپر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا ہے۔ اچھا سر یہ جو موجودہ بحران لاسٹ کویسچن رانا صاحب ایک یہ بھی لے لیں، جو موجودہ بحران نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے کانسیکوینسز کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی اس کے کانسیکوینسز تو بہت ڈیمیجنگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس اعلیٰ ادارے پہ بھی اور اس ملک پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے، فضل کرے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو، اور قوم اس کا ادراک کرے، آپ اس کا ادراک کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور بالآخر جو ہے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کا جو ہے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر برائی فتنہ خان سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ ایوان بالا میں معلومات تک رسائی کا حق ایکٹ 2017، صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ ترمیمی بل 2022 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک قرآن پاک کی اشاعت میں پرنٹنگ اور غلطیوں کے خاتمے کا ترمیمی بل 2022 اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے سے متعلق تحریک کی منظوری دی گئی۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے انشورنس کمپنی کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیوہ کو ڈیتھ انشورنس کلیم ادا کرے۔ کمپنی نے متوفی شوہر کی جانب سے جان بوجھ کر بیماری چھپانے کے عذر پر انشورنس کلیم ادائیگی سے انکار کیا تھا۔ صدر مملکت نے وفاقی انشورنس محتسب کے حکم کے خلاف شہناز اختر کی درخواست قبول کی اور کہا کہ انشورنس کمپنی کے پاس ناقص بنیادوں پر انشورنس کلیم مسترد کرنے کا جواز نہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس جیسی بیماریوں میں مبتلا افراد کی اکثریت محتاط رہ کر لمبے عرصے تک زندہ رہتی ہے۔ ایسی بیماریوں کو چھپانے کو دھوکہ دہی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کمپنی حکم کی وصولی کے 30 دنوں کے اندر شکایت کنندہ کو انشورنس کلیم ادا کرے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں بی بی پاک دامن کے مساق کے توسیعی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نگران صوبائی وزیر اوقاف اظفر علی ناصر، نگران صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات بلال افضل سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بی بی پاک دامن کے مزار کی توسیع پروجیکٹ کا گرے سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی توسیع منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اس منصوبے سے زائرین کے لیے سہولتوں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے قصور میں بابا بلے شاہ اور فیصل آباد میں نصرت فتح علی خان کے مزارات کے لیے جدید ڈیزائن تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 98 کیسز سامنے آ گئے، جبکہ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا اور 22 کی حالت نازک ہے۔ NIH کے مطابق لاہور میں 22، پشاور میں 2 اور اسلام آباد میں 14 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے 4639 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.11% ریکارڈ کی گئی۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس سے سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان ارشاد اللہ شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ میری علی کے علاقے میں ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا۔ علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اور ناظرین، شہداء ہمارا فخر بریگیڈیئر مصطفیٰ برکی وطن کا بہادر بیٹا بریگیڈیئر برکی نے جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں راہ حق میں جام شہادت نوش کیا۔ ملٹری کیریئر کے دوران بریگیڈیئر برکی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں سرگرم رہے اور دہشت گردی کے متعدد نیٹ ورکس کو کامیابی سے ختم کیا۔ میرے بچوں سے باپ کا سایہ گیا۔ اللہ میاں نے بڑا صبر دیا ہے نا، وہ شہید بھی ہو گئے اور ہم لوگ صبر سے بیٹھے بھی ہیں۔ ہمیشہ کہتا تھا گولی میں بس سینے پہ ہی کھاؤں گا نا، وہ تو مجھے اندازہ ہے نا، ڈرتے تو بالکل نہیں تھے۔ ہماری بھی اللہ کی رضا میں رضا ہے۔ کوشش تھی نا کہ بس بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم دلائے، اللہ سب اچھا کرے گا۔ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت قربانیاں دے رہے ہیں۔ والد تو سر کا سایہ ہوتا ہے، اور بالکل یادیں تو ایک چیز نہیں، بہت زیادہ چیزیں جو مجھے ابھی یاد آئیں گی آگے جا کے، لیکن جس طرح وہ شہید ہوئے ہیں، جو ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے، میں اس پہ بہت فخر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو ابھی بڑی ایک اعلیٰ مقام ان کو ملا ہے۔ تو یہ جب میں سوچتا ہوں نا کہ جو جس طرح وہ گئے ہیں، وہ مجھے I feel very proud of that۔ مجھے خود دکھاتے بھی تھے کہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، چاہے وہ آپ سے بڑا ہو یا چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، ہمیشہ پازیٹیو سوچا کرو اور لوگوں کے ساتھ پازیٹیوٹی سے مطلب چیزیں کیا کرو۔ شہادت کا وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے نا کہ دیکھو آرمی میں آیا ہوں تو اسی کے لیے آیا ہوں کہ ایک نہ ایک دن یہ شاید ہو جائے۔ مصطفیٰ کے جانے سے بہت بڑا خلا ہوا ہے فیملی میں، لیکن ہم فیملی کو بہت فخر بھی ہے کہ جس انداز سے اس نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، سیکریفائس دی ہے، اور پھر اس ملک نے، اس ادارے نے، آرمی نے، پاکستانی عوام نے جس جذبے کے ساتھ اس کی قربانی کو قبول کیا، اور ہمارا یہ جو غم ہے یہ آدھا ہو گیا۔ اس کو اللہ پہ بہت فارم ایمان تھا۔ ہم جب کہتے تھے کہ یار کیئر کرو،
تھوڑا سا سیفٹی کا خیال رکھوں. وہ ہنس کے مجھے کہتے تھے کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ موت اٹل ہے. میرا وقت پورا ہوگا تو میں اپنے وقت پہ جاؤں گا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ جب میں جاؤں گا پورے پاکستان کو پتہ چلے گا. اور فنڈز کو اس نے تنخواہ کا ایک مخصوص حصہ رکھا ہوا ہے جو یتیموں کو پالتے ہیں. ہمیں نہیں تھا پتہ، فیملی میں کسی ممبر کو ہمیں نہیں تھا پتہ. اور جب بھی قربانی کا وقت آیا انشاءاللہ ہمارا بچہ اس قوم کی قربانی کے لیے تیار ہے. ہمیں اس کی شہادت پہ فخر ہے، ہمیں پاکستان پہ فخر ہے، ہمیں پاکستان فورسز پہ فخر ہے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے وطن پر بھارتی قبضے کی مخالفت کی پاداش میں ہزاروں کشمیریوں کی جیلوں میں مسلسل نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ نریندر مودی حکومت کشمیری قیدیوں کو ان کے نظریات پر نشانہ بنانے کے لیے ان کی نظر بندی کو دانستہ طور پر طول دے رہی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں ہزاروں شہریوں کو گرفتار کیا ہے. نظر بندوں میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، نعیم احمد خان سمیت دیگر رہنما شامل ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. صحافیوں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شہید صحافی رئیس احمد بٹ کو ان کی پہلی برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا. بھارتی فوجیوں نے فری لانس کشمیری صحافی رئیس احمد بٹ کو گزشتہ برس آج کے دن سری نگر کے علاقے راناواری میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوان کے ہمراہ شہید کیا تھا. KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ہے جہاں پریس اور میڈیا سے وابستہ افراد مشکل ترین حالات میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1989 سے اب تک مقبوضہ علاقے میں 20 صحافیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی جا چکی ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے. پاکستان کے ساتھ تمام معاملات پر تعاون کے خواہاں ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ودان پٹیل نے واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ اور پاکستان وسیع تر مسائل پر مل کر کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جمہوریت، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی سمیت تمام شعبوں میں شراکت داری قائم رہے. ایک اور سوال کے جواب میں نائب ترجمان نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو یکساں اہمیت دیتا ہے. امریکہ کے لیے دونوں ممالک برابر ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئے. نائب ترجمان ودان پٹیل نے امریکی شہریوں کو روس سے فوری نکل جانے اور روس کے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے. راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے. سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور اب شامل کریں کہ موسم کی صورتحال۔ خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، شیخو پورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں بارش، ژالہ باری اور تیز آندھی کی وجہ سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز اسلام غازی، جو اس وقت شیخو پورہ میں موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ اسلام، آگاہ کیجیے گا، گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، کیا نقصان ہوا ہے؟ اس حوالے سے کسان اور زمیندار کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ضلع شیخو پورہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ رات کو جو بارش ہوئی تھی اس کے ساتھ ژالہ باری اور تیز آندھی بھی تھی۔ آج صبح بھی بارش ہوئی۔ اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہماری جو غذائی ضروریات میں ایک قومی کردار کی حامل فصل گندم ہے، اس کا نقصان ہوا ہے۔ گندم کی فصل اکثر علاقوں میں ژالہ باری سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ میری کچھ زمینداروں سے بھی بات ہوئی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک سال کی جو سارا سال کی جو محنت ہوتی ہے، جو انحصار ہوتا ہے، ان کا گندم یا چاول کی فصل پر ہوتا ہے۔ ادھر تے بہت نقصان ہے، آندھی تے باری تے بارش نیری نے بہت سارا نقصان کیتا۔ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਅਗੜਾ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਬੜੀ। ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਲ ਕਰੇ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਚੱਕਾ ਰਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਆਲੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ہے۔ تو باقی اللہ تو دعا کرنے ہیں روزے نال بھی یا اللہ کنک سارا سال کھانی ہے۔ اس وقت جو یہ ایام جا رہے ہیں، ان ایام میں گندم کی فصل تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ دانہ بن چکا ہے اور چند یوم بعد تقریباً 10 سے 15 دن بعد اس کی کٹائی کا عمل وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر اور اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں، خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، حیدرآباد، سکھر اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مٹی کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چھور میں بھی 34، حیدرآباد، خیرپور اور لسبیلا میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔